آج کے انسان کو سب سے زیادہ ڈر کس چیز سے لگتا ہے؟ وہ چیز ہے بوریت، بورڈم۔ آج ہم ایک خاموش کمرے میں اپنے آپ کے ساتھ اکیلے بیٹھنے سے خوف زدہ ہیں۔ ہم بوریت سے بچنے کے لیے، اس خاموشی سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر وقت اپنے فون کا سہارا لیتے ہیں۔ آخر کیوں؟ ذرا اس لمحے کو یاد کیجئے، جب اچانک بجلی یا انٹرنیٹ چلی جائے یا آپ کے وائی فائی کا سگنل غائب ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ہم فوراً ایک عجیب سی بے چینی اور اضطراب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم گھر کے ہر کونے میں پاگلوں کی طرح سگنلز ڈھونڈتے ہیں، بار بار ڈیٹا آن آف کرتے ہیں، بالکل کسی ایسے نشے کے عادی شخص یعنی ایڈکٹ کی طرح جو اپنی اگلی خوراک یعنی ڈوز کے لیے تڑپ رہا ہو۔ انٹرنیٹ کے بغیر ہم سے 2 منٹ سکون سے نہیں بیٹھا جاتا۔ آخر ہم اتنے بے چین کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم کس چیز سے بھاگ رہے ہیں؟ ہم دراصل اپنے آپ سے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ جب سکرین آف ہوتا ہے، جب انٹرنیٹ بند ہوتا ہے، جب کمرے میں خاموشی چھا جاتی ہے، اور اس خاموشی میں جب آپ کا ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک ٹوٹنے لگتا ہے، تو آپ کے اندر کی آواز، آپ کی فطرت آپ کو جگانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ آپ سے چپتے ہوئے سوالات پوچھتی ہے: تم کون ہو؟ تم اس دنیا میں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ آپ اپنے ہی اندر اٹھنے والے ان سوالوں کی گونج سے ڈرتے ہیں۔ آپ کے اندر کچھ ایسا ہے جو آپ کو جھنجھوڑنا چاہتا ہے، لیکن آپ اس بیداری سے بچنے کے لیے ڈر کر بھاگتے ہیں اور فوراً دوبارہ انٹرنیٹ اور سکرین کی طرف دوڑتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، بوریت اور یہ خاموشی دراصل وہ واحد دروازہ ہے جو آپ کو غفلت سے نکال کر تفکر کی طرف لے جاتا ہے۔ اس خاموشی سے بھاگ کر آپ دراصل اپنے ہی اندر موجود اس الارم سے بھاگ رہے ہیں جو آپ کو جگانے کے لیے بج رہا ہے۔ لیکن نیورو سائنس بوریت کے بارے میں ایک حیران کن حقیقت بتاتی ہے۔ بوریت کوئی خالی پن نہیں ہے، یہ دماغ کا ایک ٹریگر ہے۔ جب آپ کے دماغ کو موبائل سکرین کی سستی ڈوپامین یعنی چیپ ڈوپامین ملنا بند ہو جاتی ہے، بے چین ہو کر معنی اور مقصد تلاش کرنے لگتا ہے۔ بوریت دراصل وہ واحد دروازہ ہے جو آپ کو غفلت سے نکال کر تفکر اور تخلیقی سوچ کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب آپ واقعی بامقصد کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ بوریت سے بھاگ کر آپ دراصل اپنے ہی اندر موجود اس اعلام سے بھاگ رہے ہیں جو آپ کو جگانے کے لیے بج رہا ہے۔ اور اسی غفلت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم روز قیامت کا ایک منظر بار بار پیش کرتا ہے۔ جب اس مادی دنیا کا پردہ پھٹ جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پوچھے گا جنہوں نے اپنی زندگی اسی مدہوشی غفلت میں گزاری ہوگی: تم زمین پر کتنے سال رہے؟ سورہ مومن کے آیت نمبر 112 اور 113 میں وہ جواب دیں گے: ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے۔ گننے والوں سے پوچھ لیجئے۔ اب ذرا اس بات پر انتہائی گہری توجہ دیجئے۔ جب اصحاب کہف جیسے ایمان والوں نے کہا تھا کہ وہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ واقعی حقیقتاً سو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے شعور معطل کر دیے تھے۔ لیکن جب یہ غافلون غفلت میں جینے والے کہیں گے کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے، تو یہ ایک بہت بڑا کائناتی المیہ ہوگا۔ یہ لوگ 60 70 یا 80 سال تک جاگتے رہے، لیکن چونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی غفلت میں گزاری ہو، بوریت کے خوف سے اپنا ڈیفالٹ موڈ نہیں توڑا اور کوئی شعوری بیداری حاصل نہیں کی، اس لیے انہوں نے کوئی گہری روحانی یا فکری یاداشت ریکارڈ ہی نہیں کی۔ جب وہ زندہ کیے جائیں گے تو ان کا وقت، حساب اور نفسیاتی طور پر سکڑ چکا ہوگا۔ آٹو پائلٹ پر گزاری گئی کئی دہائیاں ٹوٹ کر محض ایک دوپہر میں سمٹ جائیں گی۔